اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پنجگانہ کے بعد جو زیارات پڑھی جاتی ہیں، جو سلام پڑھا جاتا ہے، سلام اور زیارات پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ سلام پڑھنے، یہ زیارات پڑھنی واجب ہیں یا مستحب۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ ان زیارات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ زیارات پڑھتے وقت آپ کا چہرہ، آپ کا رخ کس جانب ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر مرد و خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس عظیم عبادت کو انجام دیتے وقت ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کو اس عمل کا کوئی بھی ثواب نہیں ملتا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ نماز پنجگانہ کے بعد ان زیارات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زیارات، یہ سلام پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن بہت عظیم عبادت ہے، بہت ثواب ہے اس کا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ تسبیح پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، آخری سجدہ کر لیں، سجدہ شکر، اس پر بھی ہماری ویڈیو تفصیلی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں، اس طرح میں کھڑا ہوں، آپ نے زیارات پڑھنی ہے۔ نمبر 2، یہ زیارات 4 زیارات ہیں، یہ چار سلام پڑھے جاتے ہیں نماز کے بعد۔ سب سے پہلا سلام رسول اللہ کا سلام ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم کو سلام بھیجیں گے اور ان کی زیارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجیں گے، ان کی زیارت پڑھیں گے۔ نمبر 3، ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے اور سلام بھیجیں گے۔ اور نمبر 4، حضرت حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کو آپ سلام بھیجیں گے اور ان کی زیارت پڑھیں گے۔ مومنین، اب طریقہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی نقطہ چھوٹ نہ جائے اور آپ مکمل اور صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ سب سے پہلے آپ رسول اللہ کی زیارت پڑھیں گے۔ میں قبلہ رخ کھڑا ہوں، آپ نے قبلہ رخ ہو جانا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ قبلہ ہے اور میں قبلہ رخ کھڑا ہوں، آپ کا چہرہ، آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے جب آپ اللہ کے نبی کی زیارت پڑھیں گے اور ان کو سلام بھیجیں گے۔ اگر آپ انگلی کا اشارہ کرنا چاہیں تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اور آپ اس طرح زیارت پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا باعث الہدا، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نبی اکرم کی زیارت پڑھ کے قبلہ سے تھوڑا سا آپ اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کریں گے، تھوڑی سی ڈائریکشن آپ نے، یعنی آپ یہاں کھڑے ہیں اور تھوڑا سا آپ اپنا رخ اس طرف کریں گے اور پھر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے بعد بالکل تھوڑا سا آپ نے اپنے رخ کو چینج کرنا ہے، ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے اور آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے۔ بعض لوگ بالکل ڈائریکشن اس طرح کر جاتے ہیں، ہم نے مساجد میں دیکھا ہے لوگوں کو سلام پڑھنے جو غلط ہے،
یہ چیز درست نہیں ہے. آپ سلام پڑھتے ہیں تو ویسے ہی پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بالکل ایسے آپ کا منہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی آپ ڈائریکشن کو تبدیل کریں گے اور امام رضا علیہ السلام کا سلام پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض توس. السلام علیک یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام رضا السلام کا سلام پڑھنے کے بعد، زیارت پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے اور امام زمان علیہ السلام کو سلام بھیجیں گے، ان کی زیارت پڑھیں گے. السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا قامی الکفر والطغیان. السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مختصر طریقہ تھا زیارات پڑھنے کا. اگر آپ کو 4 5 جملے آتے ہیں تو بھی کافی ہے، اگر 2 جملے پڑھ لیتے ہیں تو بھی کافی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی جملہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کمنٹ سیکشن کے اندر سوال پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. دعا ہے کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.